الرحمن الرحیم. As you know guys, we started with the new books الملخص الفقہیہ. ہم نے اس کتاب میں ایک پڑھ بھی چکے ہیں اور اس میں ہم بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ طہارت کسے کہتے ہیں. طہارت کے لغوی، طہارت کا اصطلاحی مین ہم بتا چکے ہیں. اب اس چپٹر میں ہم آج کے اس باب میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب الطہارت چل رہی ہے، اور اس کتاب الطہارت کے اندر ہم مختلف قسم کے وضو کے متعلق، طہارت کے متعلق، غسل کے متعلق موضوعات ڈسکس کریں گے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس کا نام ہے باب فی احکام الآنیتی و ثیاب الکفاری. اس باب میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم غسل اور وضو کے پانی کو رکھنے کے لیے کون کون سے برتن کا استعمال کرتے ہیں. یہ باب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے ہے کہ سب کے اس زمانے میں مختلف قسم کے برتن یوز ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب اس پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائپ کے مختلف برتن جو یوز ہو رہے تھے اس کے لیے، پانی رکھنے کے لیے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک قسم کی اسپیسیفائی کیا، اور اس کے بارے میں ہم 3 قسم کے برتنوں کا ذکر کریں گے. 3 قسم کے، ان 3 قسم کے برتنوں کے ساتھ ہم ایک آیت یا ایک حدیث استدلالاً ہم کہہ کر اس چپٹر کو انتہائی مختصراً پڑھیں گے. تو سب سے پہلے آنیہ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ آنیہ کسے کہتے ہیں. آنیتو ہی الاوعیتو التی یحفظ فیہا الماء وغیرہ. یہ وہ برتن ہے جس میں یحفظ، جس میں یو آر پروٹیکٹنگ فیہا الماء دی واٹرنگ، یو میک یو سیو واٹر فار یور سیلف. سواء کانت من الحدید، کبھی کبھی یہ جو ہے نا یہ حدید سے ہو سکتا ہے، یعنی لوہے سے، کبھی کبھی یہ لوہے سے بنا ہوتا ہے یہ برتن، او خشبی، کبھی لکڑی سے، او جلود، یا جلود کا مطلب چمڑے سے، سکن سے، یعنی جانور وغیرہ کے سکن یوز کر کے اس کو بنائے جاتے ہیں، جس طرح مشکیزیں ہوا کرتی تھی. او غیر ذالک والاصل فیہا الاباحہ. اصل میں تو سب یوز ہو سکتے ہیں. اصل فیہا الاباحہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اصل میں کوئی بھی یوز کرتے ہیں. اصل میں اگر کوئی حدید ہے، اس لوہا ہے، تو آپ یوز کر سکتے ہیں. لکڑی بھی ہے ٹھیک ہے، جلود بھی ٹھیک ہے. ابھی اس میں 3 قسم کی، ایک قسم کی آپ بولے تو 2 یا 3 قسم کی ہم اسپیسیفیکیشن کرتے ہیں، 2 قسم کی سوری. تو وہ اسپیسیفیکیشن یہ ہے، سب سے پہلے فَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُ وَاتَّخَذُ كُلُّ إِنَاءٍ طَاهٍ مَا عِنْدَ نَوْعَانِهِمَا. اگر ان 2 اسپیسیفائڈ، ان 2 موضوعات، ان 2 ڈشز، سوری ان 2 برتنوں کے علاوہ آپ سب یوز کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کون سا ہے؟ اناء الذهب والفضہ، وہ جس پر ذہب اور فضہ ہو. ذہب اور فضہ کون سے؟ گولڈ کی. تو گولڈ کی جو کیا ہے، گولڈ کی آپ اس کے برتن کو یوز نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب کیوں منع کیا؟ تو میں نے بولا تھا میں آپ کو استدلالاً ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کرتا ہوں، تو وہ اس فرمان کو دیکھے. والدلیل تحریم اناء الذهب، اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گولڈ سے بنا ہوا، چاندی سے، سونے چاندی سے بنا ہوا برتن آپ یوز نہیں کر سکتے. ولا تأکلوا فی صحافہما فإنہا لہم فی الدنیا، یہ چیز کافروں کے لیے دنیا میں ہوگا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے جنت یا آخرت میں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک استدلال ہم نے کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فرمان میں انتہائی زجر کے ساتھ، انتہائی سختی کے ساتھ فرماتے ہیں الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، جو بندہ گولڈ کے برتنوں کو یوز کرتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، تو اپنے اندر جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس چیز کو
یوز کرنے سے منع کر دیا ہے. اور دوسری قسم کی پھر آتے ہیں اس میں کہ دوسرا قسم جلود المیتتی. جلود المیتتی یعنی ایک قسم کا جانور مرا ہوا ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے. حلال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مثلا گائے ہیں، بکری ہے، یہ تو حلال جانور ہے، اس کے تو ہم یوز کرتے ہیں. لیکن ایک جانور وہ حرام ہے، کتا ہے، ٹھیک ہے، گدھا ہے، اس کے اب کوئی بندہ چاہے کہ یار میں اس کے چمڑے کو یوز کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے ہے دبا کرنا. دبا کہتے ہیں کلر کو چینج کرنا. کس کو؟ کلر کو چینج کرنا، یعنی وہ اس کو لے کے جائے گا اور اس کا کلر چینج کرے گا تو اس کی جو حرمت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، اس کی جو پرمیشن ہے وہ اس کو مل جائے گی، کیونکہ پہلے وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے بینگ اے مسلم، اب کر سکتا ہے after changing the color. اور this process is called دبا. دبا. So جلود المیتہ فیحرم استعمالها الا اذا دبعت، جبکہ وہ دبعت یعنی اس کو دبا کیا جاتا ہے. فقط اختلف العلماء فی جواز استعمال بعد الدب. پھر دبا کے بعد بھی کچھ علماء کہتے ہیں استعمال کر سکتے، کچھ کہتے نہیں کر سکتے، لیکن والصحیح الجواز. زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں؟ جواز دیتے ہیں کہ دبا کے بعد اس کو استعمال کر سکتے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، دبا کرنے سے بھی وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو قول جمہور کو قول یہ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، یطہرہ الماء والکرز، اور دوسری حدیث ہے دباع الآدمی طہورہ، یعنی جب کہ آدمی یعنی کوئی چیز کے آپ دبا کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے. تو گائز دس واز ٹوڈیز ٹاپک. آپ اس میں ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، کیونکہ جو چیز مین تھی وہ ہم بتا چکے ہیں، باقی کی اتنی وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. بیسک کنسپٹ یہ ہے اسلام کے اندر کہ آپ کسی بھی برتن کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے سنٹس میں کہا ہے ہم نے کہ وہ اصل فیہ الاباح. لیکن پھر دو قسم کی کیٹیگری ہے، کیونکہ برتن جو بھی ہو وہ یا لکڑی کا ہوگا یا وہ لوہے کا ہوگا اور یا وہ کس چیز کا ہوگا؟ چمڑے کا ہوگا. تو لکڑی میں تو کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی ہو. تو مسئلہ ان دونوں کا ہے، لوہے اور جلود کا یعنی سکن یعنی چمڑے کا. لوہے میں ہم گولڈ لاتے ہیں کہ اگر گولڈ کا ہو، کسی کو چیز سے اپنے گولڈ سے بنایا ہوا ہے تو اس میں آپ یوز نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی چمڑا ہے، چمڑے میں آپ اس طرح کریں کہ اگر ایک جانور حلال ہے وہ ہم کھا سکتی، اس کی وہ پرمیزیبل ہے تو یو کین یوز. اگر وہ حرام ہے تو پھر ہم اس کی دبا کے بعد، اور دبا ٹرمینالوجی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چینجنگ دی کلر، اور اس کو چینج کرنا دوسرے خلق پہ، ٹھیک ہے. سو گائز دس واز ٹوڈیز ٹاپک. سو meet you in next lecture. Thank you. If you like and you are new in this platform, share with your friends. Thank you, and give your remarks in the comment section.